آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمیر احمد ایک بہت ہی زبردست رائٹر ہیں اور انہوں نے کچھ بہت ہی زبردست ناولز لکھے ہیں۔ ابھی تک ان کی جتنے بھی ناولز آئے ہیں یا جتنے بھی انہوں نے کام کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے، اور ان کے ہر ناول میں، ہر بک میں یا ڈرامہ میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کی ایک فیمس ناول امر بیل کے بارے میں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔ امر بیل کے سٹارٹ میں جو پیش لفظ ہے اس میں عمیر احمد کہتی ہیں کہ بعض کہانیاں لکھتے ہوئے آپ کو ایک مستقل خلش کا احساس ہوتا رہتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ کہانی کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ امر بیل بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جسے لکھتے ہوئے میں اسی احساس سے دوچار ہوں۔ پھر بھی میں اس کہانی کو اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ زندگی کے ایک اور پہلو کو جان سکیں، ان لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پہ ایک نظر ڈال سکیں جو پاکستان کے قیام کے بعد سے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے۔ بہرحال وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں اور وہ خود اپنی زندگیوں میں کس اب نارملٹی کا شکار ہیں، امر بیل میں آپ یہی دیکھ پائیں گے۔ اس ناول کو پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی سیاسی ناول نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی تاریخی اور معاشرتی ناول ہے۔ یہ خواہش اور چاہ کا ناول ہے، یا پھر سود و زیاں کا۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں جان پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں، اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ امر بیل کے کردار بھی آپ کو آگہی کے اسی عذاب سے گزرتے نظر آئیں گے۔ میں نے اس ناول میں کرداروں کی بھیڑ اکٹھی نہیں کی، صرف چند لوگ ہیں جو پہلے اپنے ارد گرد انسانی رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور بعد میں صرف انسانوں کی، جو کوشش انہوں نے کبھی نہیں کی وہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ہے۔ بنیادی طور پر امر بیل ان ناولوں میں سے ایک ہے جو صرف ایک کردار کے لیے لکھا گیا، اور یہ ایک ہی کردار کا ناول ہے۔ اب وہ کردار کس کا ہے یہ آپ کو خود معلوم کرنا ہوگا۔ ہاں، میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ آپ اس کردار سے چاہنے کے باوجود بھی نفرت نہیں کر پائیں گے۔ حقیقت میں آپ ایسے کرداروں کے ساتھ ایسی ہی محبت میں گرفتار رہتے ہیں، اور یہی آپ کی غلطی ہے۔ آئیے غلطی دہرائیں۔ امر بیل کا سب سے ایموشنل جو سین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب علیزہ کو علم ہوتا ہے کہ عمر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ ہاسپٹل میں جاتی ہے اسے دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو عمر سے کبھی بھی نفرت نہیں تھی۔ اور وہ جو سین ہوتا ہے وہ کسی بھی کی بھی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ کسی شخص سے ایک بار محبت ہونے کے بعد اس سے نفرت ہو سکتی ہے؟ جو کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سائیکل آف ریپلیسمنٹ میں صرف محبت کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، خود کو فریب دینے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں خون کی گردش کی طرح بسنے والا نام کس کا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی اسے اپنے وجود سے نکال کر باہر نہیں پھینک سکتے۔ تہ در تہ کے اوپر دوسری محبتوں کا ڈھیر لگائے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ دور ہوتا جاتا ہے وہ زیادہ قریب آتا جاتا ہے، اور وہ ہمارے دل و دماغ کے اس حصے میں جہاں پہنچتا ہے کہ کبھی اس کو وہاں سے نکالنا پڑے تو پھر اس کے بعد ہم نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ اس کی محبت میں 18 سال کی عمر میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جس سے وہ ہر بات کر لیتی تھی، بہت ساری وہ باتیں جو وہ کبھی شہلا اور نانوں سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کے نخرے برداشت کرتا تھا، ناز اٹھاتا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی سے اتنی ضد نہیں کی تھی، کسی کو اتنا تنگ نہیں کیا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا۔
کسی سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی، کسی پر چیخی چلائی بھی نہیں تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی ہر غلطی اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے تیار رہتا تھا، جو اسے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی۔ اور اب وہ جب اپنی زندگی کا سفر ختم کر کے اس دنیا سے جا چکا تھا تو وہ اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑی رہ گئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کے لیے عمر جہانگیر نہیں بن سکتا تھا۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ 18 سال کی عمر میں ایک بار عمر کے سامنے پارک میں روئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے کئی بار روئی تھی۔ کیا کچھ تھا جو آج اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے پہلی بار لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ، کہیں بھی کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ کیا تھا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، پھر بھی اس کا ہونا ہی کتنا کافی تھا اس کے لیے۔ کچھ فاصلے پہ موجود ایک کمرے میں عمر جہانگیر کے جسم کو کاٹنے والے سارے نشتر اسے اپنے وجود پر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے اپنی زندگی میں بہت ساری تکلیف دہ چیزوں سے بچایا کرتا تھا، اور وہاں بیٹھے علیزہ سکندر کی خواہش اتنی تھی کہ وہ اس سب کے بدلے عمر جہانگیر کو ایک چیز سے بچا لے، موت سے۔ امر بیل کا جو اینڈ تھا وہ بھی اپنے اندر ایک ٹوسٹ لیے ہوئے تھا، کیونکہ علیزہ کو یہی لگتا تھا کہ عمر نے کبھی اس سے محبت نہیں کی، اور وہ جودت سے محبت کرتا تھا، اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اینڈ پہ جودت اس سے ملنے آتی ہے، وہ ساری رات ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، اور پھر جودت اس کو کچھ ایسا کہتی ہے جو اس کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ مجھے عمر سے صرف ایک شکایت تھی، اس نے جودت کو کہتے سنا۔ وہ بیڈ پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ جاتے جاتے رک گئی۔ جودت کی آنکھیں متورم تھیں، وہ اس وقت جیسے کسی ٹرانس میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھا، اس نے میری پرواہ کی، اس نے میری خواہشات کا احترام کیا، اس نے میرے ساتھ ہر چیز شیئر کی، بس اس نے مجھ سے محبت نہیں کی۔ علیزہ نے مڑ کے اسے دیکھا، جودت اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ محبت اس نے تم سے کی۔ وہ اب تھکے ہوئے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تمہاری منگنی والی رات میں اسلام آباد میں تھی، اس نے مجھے رات 2 بجے فون کیا۔ وہ بہت زیادہ ڈپریس تھا، مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ کم از کم اس رات اسے ڈپریس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس رات تمہاری اور جنید کی منگنی تھی، اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے یہ کہہ دیا، وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ مجھے لگا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میں نے آج اس کو بہت رلایا ہے، بہت زیادہ۔ میں نے آج اس کو بہت جھٹکا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ جنید کے ساتھ منگنی توڑنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے آج اسے بہت جھٹکا ہے، اسے بہت رلایا ہے، لیکن میں اس کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ مجھے تو اس سے بہت محبت ہے، میں کیسے اسے جنید کے ساتھ دیکھ سکوں گا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اس رات میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں تو تب تک یہی سمجھتی رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں اگلے دن لاہور چلی آئی۔ میں نے اس سے کہا، تم علیزہ کی بات مان لو، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس سے شادی کر لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ پچھلی رات شراب پی رہا تھا، شاید شراب کے نشے میں اس نے کوئی فضول بات کی ہوگی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میں جان گئی تھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، یا شاید ویسی محبت نہیں کرتا تھا جیسی تم سے کرتا ہے۔ علیزہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، زرد چہرے کے ساتھ۔ پھر اس نے مڑ کر کمرے پر ایک نظر ڈالی، وہ وہیں کہیں تھا۔ اس کی راکنگ چیئر اسی طرح جھولتی محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ جھلایا کرتا تھا، ہر چیز پر جیسے اس کا لمس موجود تھا، ہر طرف جیسے اس کی آواز گونج رہی تھی، وہی دھیما ٹھہرا گہرا لہجہ، وہی پرسکون دل کے کہیں اندر تک اتر جانے والی آواز، علیزے۔ تو دوستو، یہ تھا کچھ امر بیل کے بارے میں، کچھ فیورٹ سینز کے بارے میں۔
اگر آپ نے ناول پڑھا ہوا ہے تو آپ اپنی فیوریٹ لائنز شیئر کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے، اور اس کے علاوہ عمیر احمد کے کون کون سے ناولز آپ کے فیوریٹ ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ ہو۔